حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ من والہ کا فضل و کرم ہے، انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس پوری کائنات کی جو دو سب سے بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اس پوری کائنات میں ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور ایمان کے ملنے کے بعد علم سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے بھی نوازا ہے اور علم کی دولت سے بھی اللہ نے نوازا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور شعر ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال۔ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم بہت خوش اور راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت ہمیں اسباب، وسائل، سہولتوں سے محروم کر دیا، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت دے دی۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ تقسیم اس کی الٹی ہو جاتی کہ تھوڑا بہت ہمیں اسباب وسائل سے نواز دیا جاتا اور علم سے محروم کیا جاتا تو شاید بڑی محرومی ہوتی۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے علم دیا، تھوڑے بہت وسائل، سہولتیں اللہ نے کم رکھی۔ ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علماء کی مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو مال تو نہیں دیا، لیکن مال کے جو منافع ہیں، فوائد ہیں، اللہ نے اس سے محروم بھی نہیں رکھا۔ مال ہوتا ہے تو عام طور سے آدمی تین قسم کے فائدے اٹھاتا ہے۔ مال ہوتا ہے تو تین قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ اچھا کھاتا پیتا ہے، اچھا پہنتا اوڑھتا ہے، اور لوگوں میں عزت ہوتی ہے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مال کے بغیر یہ تینوں چیزیں دے دی ہیں۔ اللہ کا کرم ہے جی، اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھلاتے ہیں جی، دوسروں سے بہتر ہی کھلاتے ہیں علماء کو اللہ تعالیٰ، اور پھر اچھا پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی اللہ نے علماء کو دیا ہے، اچھا پہنتے اوڑھتے بھی ہیں۔ گاؤں میں، بستیوں میں چلے جاؤ، وہاں کے بڑے سے بڑے مالدار چودھری، زمیندار کو دیکھو، اور اس کے مقابلے میں وہاں کے امام صاحب کو دیکھو، تو امام صاحب کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے پہننے اوڑھنے کا سلیقہ دیا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اچھا کھلاتے پلاتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ، اچھا پہناتے اڑاتے بھی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز ہے، یہ اللہ جل شانہ مالداروں سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ علماء کو دیتے ہیں۔ لوگ مالداروں کو دیکھ کے سلام نہیں کرتے، علماء کو دیکھ کے سلام کیے بغیر گزرتے نہیں۔ تو مال تو نہیں دیا، لیکن مال کے مقابلے میں جو مال کے منافع ہیں ان سے اللہ نے محروم بھی نہیں رکھا۔ اس پر مزید اللہ جل شانہ نے علم کی دولت دے دی۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ہمارے حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اس دور کے بڑے علماء میں سے ہیں، حضرت علی میاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے پاجا سراغ زندگی، جس میں حضرت نے علماء سے، طلباء سے مختلف مواقع پر خطاب فرمایا۔
اس میں ایک شعر حضرت نے بار بار ذکر کیا ہے، در سینہ تو ماہ تمام نہاد انت، در سینہ تو ماہ تمام نہاد انت، کہ حضرت فرماتے ہیں تو کسی اور کو کہاں رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کسی اور کو قدر کی نگاہ سے تم دیکھ کے کہاں پریشان ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے سینے میں 14ویں کا چاند رکھا ہے، تمہارے پاس 14ویں کا چاند ہے اور تم کسی اور کو دیکھ رہے ہو۔ تو ایسے اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی، بہت بڑی نعمت دی۔ بہت مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنا پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شارحین حدیث نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا کہ جیسے آج کل بڑے لوگوں کا استقبال ہوتا ہے، ویلکم، تو بڑے لوگوں کے استقبال کا ایک خاص طریقہ ہو گیا آج کے زمانے میں، ریڈ کارپیٹ ویلکم، سرخ قالین بچھا کر بڑے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کے لیے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اعزاز اکرام میں کہ اپنے پر بچھا دو، اعزاز ہے، اکرام ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں ایک اور بات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو ایک نظام تشریعی ہے، ایک نظام تکوینی ہے۔ تکوینی نظام کا مطلب غیبی نظام، اس غیبی نظام کو اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعے سے چلایا ہے۔ سورج کو طلوع کرانے والے فرشتے، سورج کو غروب کرانے والے فرشتے، بارش کے ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ، اناج کے ہر دانے کے ساتھ ایک فرشتہ، انسانوں کے ساتھ پتہ نہیں کتنے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا نظام چلایا ہے۔ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں کا مطلب حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پورا غیبی نظام، وہ جو تکوینی غیبی نظام ہے، اللہ تعالیٰ پورا غیبی نظام طالب علم کے خدمے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ سوچ کے دیکھو، وہ طالب علم اس نے ابھی الف با تا بھی پڑھا نہیں، صرف پڑھنے کے ارادے سے چلا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں پورا غیبی نظام ڈال دیں گے۔ اب وہ حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، دین کا داعی بنے گا، ہاں ایمان کا سپاہی بنے گا، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، کیا اس کا رتبہ، کیا مقام ہوگا، کیا اندازہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قصہ سنایا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں، لشکر میں ہدہد ایک پرندہ تھا۔ وہ پرندہ فلسطین سے اڑ کر یمن گیا۔ یمن میں اسے پتا چلا کہ ایک عورت حکومت کرتی ہے اور وہ سب کے سب سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو اس نے آ کے حضرت سلیمان کو وہ قصہ سنایا، اور حضرت سلیمان کو ایک اور بات بھی اس نے بتائی کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ اس خاتون کے پاس، ملکہ کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے، بہت بڑا تخت۔ حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا، اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرنا، مسلمان بن کے آ جانا۔ وہ خط جو اس تک پہنچا تھا، اسی سے حضرت سلیمان کی طاقت کا اس کو اندازہ ہو گیا کہ عورت ہے، کمرے میں سوئی ہوئی ہے اور چاروں طرف سیکورٹی ہے،
پرندے کو کیا سیکورٹی؟ تو حدود اس کے وینٹیلیٹر کھڑکی سے اوپر کی اندر داخل ہوا اور وہ سوئی ہوئی تھی. اس کے سینے پر حدود نے حضرت سلیمان کا خط رکھ دیا اور واپس آ گیا. جب وہ اٹھی تو اسے اندازہ ہوا یہاں تک پوری سیکورٹی پار کر کے جو یہاں تک پہنچ سکتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا ہے. تو وہ آئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ آنے والی ہے بلقیس. تو حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں جو لوگ بیٹھے تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یمن سے وہ تخت اٹھا کر فلسطین تک کون جائیں گے؟ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ. سب سے پوچھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے سب سے پہلے جواب میں ایک جن نے کہا. قرآن کا انداز دیکھیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا قال الجن. اللہ نے یہ نہیں کہا قال الجن، جن نے کہا، بلکہ اللہ نے اس جن کا تعارف کرایا. یہ اللہ نے فرمایا قال عفریت من الجن. جن بولے تو معمولی جن بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے بتایا معمولی جن نے نہیں کہا تھا، عفریت من الجن، جن کے بڑے طاقتور، جس کو عفریت کہتے ہیں، بڑی طاقت والا، اس نے کہا. اور اس نے یہ بتایا کہ حضرت آپ کا دربار لگا ہے، 2-4 گھنٹے دربار چلے گا. تو دربار ختم ہونے سے پہلے میں وہ عرش تخت یہاں پہنچا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگیں گے. یمن سے لانا ہے، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اٹھاؤ نکالو لاؤ سب وقت لگے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور جلدی چاہیے تھا. تو حضرت سلیمان نے دوسروں کی طرف دیکھا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے. ان کا بھی اللہ نے تعارف کرایا. ان کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے جن کے مقابلے میں مولوی صاحب، عالم صاحب کھڑے ہوئے. ان عالم صاحب نے کہا کہ حضرت ابھی لایا، پلک جھپکنے کی دیر میں لے آیا. اور حضرت نے دیکھا پلک جھپکنے کی دیر میں وہ آ گیا. تو حضرت سلیمان نے فرمایا ھذا من فضل ربی، اللہ کا فضل. تو یہاں بتانا یہ ہے کہ جن کہتا ہے 2-4 گھنٹے لگیں گے، اور عالم صاحب کہتے ہیں کہ پلک جھپکنے کی دیر میں. تو وہ عالم جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا ان کے پاس. کون سی کتاب کا علم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے تو ان کے والد پر زبور اتری تھی. تو ہو سکتا ہے زبور کے عالم ہوں، یا اور پچھلی کتاب کے بھی عالم ہوں گے. تو تورات اور زبور 2 کتابوں کے عالم. تو جو تورات اور زبور کا عالم ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پلک جھپکنے کی دیر میں کیا کر سکتا ہے؟ تخت وہاں سے یہاں لا سکتا ہے. تو آپ کے پاس علماء جو بیٹھے ہیں، حافظ قرآن جو بیٹھے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹیت مکانت توراتی 7 طوال. تورات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کی شروع کی 7 سورتیں دی ہیں. یہ کس کا بدل ہے؟ تورات کا بدل ہے. تورات کی جگہ پر اللہ نے 7 لمبی سوریں، جو شروع کی لمبی صورتیں ہیں، وہ دی ہیں. اور مکان الزبوری دی المئین، اس کے بعد جو 100 سے زائد آیتوں والی صورتیں ہیں جن کو مئین کہتے ہیں، 100 سے زائد والی صورتیں، وہ اللہ نے زبور کے بدلے میں دی ہیں.
ومکان الانجیل حوامیم و تواسیم، اور انجیل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حامیم سے تاسیم سے شروع ہونے والی صورتیں اللہ نے مجھے دی ہیں. اور آگے فرمایا فضلت بالمفصلات. سورہ قاف سے جو آگے صورتیں چلتی ہیں ان صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ اللہ نے مجھے ایکسٹرا دی ہیں، مزید دی ہیں، جو کسی اور کو اللہ نے نہیں دیا تھا. تو آپ ہی بتاؤ عالم قرآن کے پاس کیا کیا ہے؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، مزید قرآن ہے. تورات، انجیل اور اس پر مزید قرآن ہے. تو ایک کتاب یا دو کتاب کے عالم کی اتنی طاقت ہے تو چاروں کتابوں کے عالم کی کیا طاقت ہوگی؟ اسی کو حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ادھر سینے تو ماہ تمام نہاداند، یہ خود تمہارے سینے میں 14ویں کا چاند ہے اور تم کسی اور کو رش کی نہیں کہا سکے. تو اس لیے بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں دی، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اللہ کا انعام. اور اللہ نے وعدہ کیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ یہ رفعت دیں گے، بزرگی دیں گے، بلندی دیں گے، شان اونچی کریں گے. تو بزرگوں ہمیں جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو پہچاننا ہے، نعمت کی قدر پہچاننا ہے. آدمی قدر پہچانتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب اس کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. جب قدر نہیں پہچانتا تو حفاظت نہیں کرتا، اور جب حفاظت نہیں ہوتی تو فائدہ بھی نہیں ہوتا. بچے کو آپ دیکھو 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا، بچے کو معلوم نہیں 500 کی نوٹ کی کیا قدر ہے، تو کیا کرے گا؟ پھینک دے گا، پھاڑ دے گا. تو حفاظت نہیں تو فائدہ نہیں. سمجھدار کے ہاتھ میں دو تو 500 روپے کی نوٹ لے کر وہ 500 کی نوٹ میں پتہ نہیں کتنی چیزیں دیکھنے لگتا ہے. اسے نظر آتا ہے 500 کی نوٹ میں اسے کھانا دکھتا ہے، پانی دکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ 500 کی نوٹ میں اسے نظر آتی ہے. تو ایسے اللہ نے ہمیں بڑی دولت دی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں قدر پہچاننا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ بڑا ہے، اور پھر اس کی حفاظت کی، پھر اس سے فائدہ ہے. اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، اس سے فائدہ بھی ہونا ہے. اللہ کا کرم ہے ہم نے علم بڑی محنت سے حاصل کیا. اللہ کا کرم ہے ہم نے علم بڑی محنت سے حاصل کیا. بڑی مشقت سے، بڑی قربانیوں سے علم ہم نے حاصل کیا. 10 سال 11 سال کی عمر، جس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ کے پاس رہتا ہے، اس عمر میں ہم مدرسوں میں آ گئے. چھوٹی عمر میں مدرسوں میں آ گئے. گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو کبھی کسی نے مار دیا، گلی میں کسی نے پیٹ دیا، کچھ لڑائی ہو گئی تو بچہ کیا کرتا ہے؟ دوڑ کے آتا ہے، ماں کے دامن میں چمٹ جاتا ہے، رو لیتا ہے، ماں کے پلو سے آنکھیں پوچھ لیتا ہے، اس کو سکون ہو جاتا ہے. ہم جب مدرسوں میں تھے تو ہمیں بھی کبھی استاد نے مار دیا، کبھی کسی ساتھی نے کچھ کر دیا تو رونا آتا تھا. ہمارا بھی جی چاہتا تھا کہ جا کے ماں کے پلو سے لپٹ کے رو لیں جی، لیکن وہاں ماں نہیں. تو بچے کیا کرتے ہیں مدرسوں میں؟ جی تکیے میں سر چھپا کے رو لیتے ہیں. تو قربانی ہے، قربانی. اس قربانی سے ہم نے علم حاصل کیا، بڑی مشقت میں. عالمیت کی جماعتوں میں گئے تو استاد آئے، پہلے دن سبق یاد دلایا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، ضرب یضرب ضربا فهو مضروب، الامر منه اضرب والنهي عنه لا تضرب.
یہ پورا سکھایا، یاد دلایا، 2 بار 4 بار 5 بار رٹا کے چلے گئے. اگلے دن سبق سنانا تھا، ہم بھی 3 بار یاد کرتے رہے. دوسرے دن جب سبق سنانے کا وقت آیا اور استاد کے سامنے پہلے دن وہ جو کھڑے ہوئے سبق سنانے کے لیے، تو وہ گردان تو نہیں چلی، کون سی ضرب یضرب تو نہیں چلی. ہاں، استاد کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے شروع ہو گیا ضرب یضرب. یہ سب محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں. ان مجاہدوں سے ہم نے علم حاصل کیا ہے. اللہ کا کرم ہے، آج اللہ نے علم دیا ہے. حافظ قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، اور ماشاءاللہ کسی بھی چیز کی تحقیق کر سکتے ہیں. آیت قرآنی دے دو، آیت کی تحقیق کریں گے. حدیث دے دو، حدیث کی تحقیق کریں گے. کوئی عنوان دے دو، اس عنوان پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیان کریں گے. تو یہ سب تحقیق ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ کے جو وعدے ہیں وہ تحقیق پر ہیں یا حقیقت پر ہیں؟ اللہ کے جو وعدے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا واحسنوا. یہ سب جو وعدے ہیں، یہ وعدے حقیقت پر ہیں یا تحقیق پر ہیں؟ تو کیا کہیں گے ہم سب؟ یہی کہیں گے کہ حقیقت پر ہیں. صبر کی حقیقت، احسان کی حقیقت، تقویٰ کی حقیقت، یہ اگر ہماری زندگی میں آئیں گے تو وعدے بھی پورے ہوں گے. تو حقیقت مطلوب ہے، حقیقت مطلوب ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں، کچھ لوگ شوقیہ پان کھاتے ہیں، کچھ عادت سے پان کھاتے ہیں. عادت ہو جاتی ہے پان کھانے کی. جن کو پان کھانے کی عادت ہو جاتی ہے ان کو نہیں. جو شوقیہ پان کھاتے ہیں، کبھی کبھی دعوت کے بعد پان کھا لیا، کبھی کبھی کھا لیا. تو جو لوگ شوقیہ پان کھاتے ہیں، آپ ان کو دیکھو، تھوڑی دیر پان چبانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پان چبانے کے بعد ایسا جیب نکالتے دیکھتے. کیا دیکھ رہے؟ رنگ چڑھا کہ نہیں چڑھا. کیا رنگ چڑھا؟ 10-12 روپے کا پان کھایا ہے تو اس کا رنگ چڑھنا چاہیے. 10-12 روپے کا پان کھایا تو کیا ہونا چاہیے؟ رنگ چڑھنا چاہیے. 10-12 روپے کے پان کا رنگ چڑھنا چاہیے تو 8-10 سال کا رنگ چڑھنا چاہیے کہ نہیں چڑھنا چاہیے؟ 8-10 سال کا رنگ بھی چڑھنا چاہیے. یہ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. یہ اللہ کا رنگ، ایمان کا رنگ، یقین کا رنگ، تقوی کا رنگ، اخلاص کا رنگ. یہ رنگ چڑھے ہماری زندگی میں. اور جہاں حقیقت ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. حقیقت مؤثر ہوتی ہے اور حقیقت سے نیچے کی چیزیں مؤثر نہیں ہوتی. ہمارے ادھر مثال دے کے سمجھاتے ہیں. مثال سے ہمارے ہاں عام طور سے عادت ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسجد سے اعلان کرتے ہیں. مسجد سے اعلان کرتے ہیں. کیا اعلان کرتے ہیں؟ مؤذن صاحب، امام صاحب کو اعلان کرتے ہیں. کہتے ہیں نہایت رنج و غم کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اظہار غم کے لیے یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ آخری درجے کے ہیں. غم بتانے کے لیے، اظہار غم کے لیے یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ آخری درجے کے. نہایت رنج و غم کے ساتھ. اب نہایت سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ذرا غور کر کے دیکھو تو یہاں صرف الفاظ غم ہیں، غم نہیں ہے. بولنے والے کے پاس صرف الفاظ غم، نہایت رنج غم. نہ اس کے چہرے پہ غم ہے، نہ اس کے لہجے میں غم ہے، نہ اسے غم ہے. یہاں صرف الفاظ ہیں. وہ الفاظ سن کر خبر تو معلوم ہوتی ہے، رنج کسی کو نہیں ہوتا. اگر اس گھر کو چلے جاؤ جس گھر میں
کوئی حادثہ انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، وہاں جاؤ تو وہاں لوگ بول نہیں رہے ہیں کہ نہایت رنج غم ہے ہمیں، وہ بول نہیں رہا، وہ تو خاموش ہے. لیکن آپ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو تو بیٹھتے ہی چہرہ اداس ہو جاتا ہے. کیوں اداس ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں حقیقت غم ہے، اور حقیقت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، الفاظ، صورت، یہ سب مؤثر نہیں ہوتی. تو ایسے اللہ جل شانہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم نے محنت سے پڑھا ہے، تو ہم اس کو بھی زندگی میں لائیں. یہ پہلا تقاضا ہے ہم سب سے، یہ پہلا تقاضا کہ ہماری سب کی زندگی میں وہ نظر آنے لگے، اس کا رنگ ہماری زندگیوں میں چڑھ جائے. یہ پہلا تقاضا ہے. اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امت کی امانت ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امت کی امانت ہے. ایک صاحب حج کو جا رہے تھے، ایک صاحب حج کو جا رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ بڑی رقم تھی، 4-5 لاکھ روپے. گھر والے سب مل کے جا رہے تھے، تو انہوں نے سوچا گھر میں رکھ کے جانا مناسب نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس لیے کسی کے پاس امانتاً رکھ دینا چاہیے. تو انہوں نے سوچا کس کے پاس رکھیں گے. سوچ بچار کے بعد ذہن میں آیا امام صاحب سے بہتر کون ہو سکتے ہیں. امام صاحب کے پاس لے جا کے 4-5 لاکھ روپے کی بڑی امانت رکھی. چلے گئے حج کو. 1.5-2 مہینے کا سفر ہوتا ہے. سفر میں پتہ نہیں بیچارے کے اوپر کیا حادثہ ہوا کہ حافظہ یادداشت چلی گئی، یادداشت نہیں گئی. واپس آنے کے بعد امام صاحب سے کہہ کے گئے تھے بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوں، واپس آ کے شادی کے موقع پر لے لوں گا. امام صاحب سے پوچھا نہیں، امام صاحب نے سمجھا موقع ہوگا تو لے لیں گے، رکھے رہے. چند دن کے بعد دیکھا کہ بچی کی شادی کی تقریب کا اعلان ہو گیا، فلاں تاریخ کو شادی ہے، تیاری ہو رہی ہے. اور وہ صاحب امام صاحب سے پوچھنے کے بجائے لوگوں سے مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں میری بچی کی شادی ہے، کچھ مدد کر دیجیے. تو اب امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ایسی فتوحات عام طور سے کہاں ملتی ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ نے فتوحات نہیں رکھا ہوتا تو مکے میں لے جا کے کیوں بلاتے ہیں؟ اب امام صاحب پر، پہلے امام صاحب پر ایک ذمہ داری تھی، اب امام صاحب پر دوہری ذمہ داری. پہلے صرف ایک ذمہ داری تھی کہ جب بھی مانگے امانت واپس کر دو، عبد الامانات کی راہ. جب بھی سوال کریں تو کیا کرو؟ امانت واپس کر دو. پہلے ایک ذمہ داری تھی، اب 2 ذمہ داریاں ہو گئی. کیا 2 ذمہ داریاں؟ ایک ذمہ داری یاد دلاؤ بھائی آپ کے پیسے میرے پاس رکھے ہیں، تذکیر امانت ہے. پہلی ذمہ داری ہوگی تذکیر امانت، اور دوسری ذمہ داری ہو گئی ادائے امانت. تذکیر امانت، ادائے امانت. تو ایسے ہی امت نے ہمارے پاس امانتیں رکھی ہیں، لیکن امت رکھ کے بھول گئی ہے. اب بیچارے وضو کر رہے ہیں بے ڈھنگا، نماز پڑھ رہے ہیں بے ڈھنگی، شادیاں کر رہے ہیں وہ بے ڈھنگے، موت مٹی میں پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا، سب الٹا سیدھا ہو رہا ہے. اور ہمارے پاس ان کی امانت رکھی ہے جی، تو ہم کیا کریں؟ ہم اطمینان سے بیٹھے رہیں، آئیں گے تو دیں گے. کیا حکومت کے پاس آنا چاہیے نہیں. اب ہماری دوہری ذمہ داری ہو، ایک ذمہ داری تذکیر، دوسرے ادا. کہ ان کو یاد دلاؤ بھائی تمہارے جی وضو کے 4 فرض میرے پاس ہیں، یہ لے لو. کیا کرو؟ یاد دلا کر ان کو دے دو. بھائی غسل کے 3 فرض تمہارے میرے پاس رکھے ہیں، یہ لے لو، یاد کر لو. سورہ فاتحہ تمہاری میرے پاس رکھی ہے، یہ سیکھ لو. تو گویا ہماری دوہری ذمہ داری ہوگی تذکیر امانت. اللہ کا فضل ہے
اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، ایسے نہیں کہ بیکار ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کام لے رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، دینی خدمات کرتے ہیں، کتابت ہے، مدرسہ ہے، بہت سارے کام ہیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے کرم سے کہ اللہ نے موقع دیا، تو اللہ کی توفیق سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا نام۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہر بیپاری کو بیپار کے ساتھ ساتھ حساب کتاب بھی دیکھنا چاہیے، کما رہا ہوں کہ گنوا رہا ہوں، دیکھنا چاہیے کہ کما رہا ہوں کہ گنوا رہا ہوں۔ اگر گنوا رہا ہے تو دکان بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ دیوالیاں نکلنے سے پہلے کم سے کم کیپٹل تو بچ جائے، اصل تو بچ جائے۔ تو ہر بیپاری کو اپنا بیپار کا حساب کتاب رکھنا چاہیے، تو ہم بھی اپنے بیپار کا حساب کتاب دیکھیں کہ کتنا کما رہے ہیں، کتنا گنوا رہے ہیں، کتنا بچا رہے ہیں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، جائزہ لے کے دیکھیں، ہم جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا۔ میں ایک مسجد کا امام ہوں، 200 گھر اس مسجد کے اطراف ہیں، اور 200 گھروں میں سے ماشاءاللہ نماز کو 12، 15، 20، 25 لوگ آ جاتے ہیں، ہاں، کسی نماز میں 12، کسی میں 15، کسی میں 20، 25 تک آ جاتے ہیں۔ تو میرے سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ میں آ جانے والے 12، 15 کا امام ہوں یا محلے کا امام ہوں؟ میں آ جانے والے 12، 15 کا امام ہوں یا محلے کا امام ہوں؟ محلے والے تو کہتے ہیں ہمارے محلے کے امام، محلے والے سب کیا بولتے ہیں؟ ہمارے محلے کے امام۔ میں کیا سمجھتا ہوں؟ اگر میں اپنے آپ کو 12، 15 کا امام سمجھتا ہوں تو اللہ کا کرم، ذمہ داری پوری ہو گئی، جی، مسئولیت ادا ہو گئی، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور اگر میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ پورے محلے کا امام ہوں تو محلے کے دیگر افراد کو بھی نمازی بنانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے سوچو، کیا کرنا چاہیے سوچو، کیا کرنا چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ پورا محلہ نمازی بنے اس کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کروں۔ مکتب پڑھا رہا ہوں تو مکتب میں کتنے بچے آ رہے ہیں، محلے میں کتنے بچے ہیں، باقی جو بچے نہیں آ رہے ہیں ان تک بھی دین کا علم پہنچے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ الگ الگ طریقے ہیں سوچنے کے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، اکثر میں عرض کرتا ہوں، جمعہ کے خطبے میں ہم دیکھیں ہماری مسجدوں میں جہاں ہم جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ کا بیان شروع ہوتا ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بیان شروع ہوتا ہے تو کتنے آدمی رہتے ہیں؟ 5، 7، 8، 12، بڑی مسجد میں 15، 20 جمعہ کے شروع میں بیان شروع ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے امام صاحب جی کو شروع کر دینا پڑتا ہے، خطیب صاحب کوئی بھی نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ مجمع آ رہا ہے، سب ماشاءاللہ 1:30 بجے 1:35 پر آ رہے ہیں، اور وہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو غور سے دیکھو تو وہ سب ماشاءاللہ ریٹائرڈ لوگ ہیں جو زندگی کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اب خطیب صاحب ان کے سامنے نکاح کے عنوان پر پرجوش بیان کرتے ہیں، سامنے جو بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو تو نکاح کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بیان کے ساتھ میں جو سکینہ اترتی ہے وہ سکینہ ان کو ڈبو دیتی ہے، بیچارے یہ اونگنے لگتے ہیں، بیان کے آخر میں جگانا پڑتا ہے۔ تو جن کو سننا چاہیے ان کا حال یہ ہے۔ میں جی ہمارے ہاں شہر میں آپ کے پاس بھی ہوتا ہوگا، بڑے بڑے ماشاءاللہ ہائی وے بن گئے ہیں، کھلے راستے، تو بنگلور میں کیا کرتے ہیں، شب برات کو، شب قدر کو عام طور سے اعلان کرتے ہیں، بھائی جی ریسنگ مت کرو، ویلنگ مت کرو، بیان میں اعلان کرتے ہیں ریسنگ مت کرو، ویلنگ مت کرو۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو جن بچوں سے کہا جا رہا ہے ریسنگ مت کرو، ویلنگ مت کرو، وہ سب نماز کو آنے سے پہلے گاڑی لے کے چلے گئے۔
اب یہاں مسجد میں ہے ہی نہیں وہ ہم جن کو ہم نصیحت کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم سب مل کے یہ سوچیں کہ جن کے لیے بات کی جا رہی ہے وہ فائدہ اٹھائیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. مدرسے ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، پہلے کے مقابلے میں مدرسے ہیں کافی، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا فیصد کتنا ہے، پرسنٹیج کیا ہے؟ آج سے بہت سال پہلے سچر کمیٹی رپورٹ کانگریس حکومت نے ایک بنائی تھی رپورٹ مسلمانوں کی اقتصادی، معاشی، تعلیمی، یہ سارے احوال کو معلوم کرنے کے لیے. تو اس رپورٹ کا نام ہے سچر کمیٹی رپورٹ. اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے مسلمان بچوں کا فیصد 4 ہے. مدارس میں پڑھنے والے بچے 4% ہیں. یہ 4% بھی غنیمت ہے، اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ 4% میں بنگال، آسام، بہار، یو پی، یہ جو ہمارے شمالی ملک کے شمالی حصے کے جو صوبے ہیں ان صوبوں کی تعداد ملا کر 4% ہے. جی ہم اپنی ایک بستی لے لیں، ویاپن پلی، یہ بستی لے لو، اور اس بستی کو لے کر بستی میں کتنے گاؤں ہیں، کتنے بچے ہیں، اور اس بستی کے کتنے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. کوئی تعلقہ لے لو، کوئی علاقہ لے لو. علاقہ لے کر اگر ہم اندازہ کریں، حساب لگائیں، تو میرا خیال ہے کہ 1% بھی نہیں نکلے گا. 1% بچے بھی مدرسوں میں نہیں نکلے. اس لیے بزرگوں جو ہماری محنت ہے وہ تو اللہ کا کرم ہے، بڑی ہو رہی ہے، لیکن محنت کا اثر کتنوں تک پہنچ رہا ہے اور کتنے باقی ہیں. عام نمازی 5 سے 10% ہے. جمعہ کے نمازی مشکل سے 45 سے 50%. عیدین کے نمازی 80 سے 85%. مطلب کسی نماز میں بھی 100% نہیں ہے. عیدین میں بھی 100% نمازی نہیں ہے. گوشت والا دکان بند کرتا ہے، ریڈی میڈ والے دکان بند کرتے ہیں، جوتے چپل والے دکان بند کرتے ہیں. تو 100% نمازی عیدین میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور امت کے بے طلبوں تک کچھ نہ کچھ کرنے کی فکر کریں. ہمارا یہ کہنا نہیں ہے، ہمارا یہ اصرار نہیں ہے، ہماری یہ بات نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کرو. اصرار نہیں ہے، تبلیغ کرو. تبلیغ ایک اکیلا کام تھوڑی ہے کرنے کا، بہت سارے کام پڑے کرنے کے، بہت سارے کام سے کر سکتے. مقصد حاصل ہونا چاہیے بھائی، اجتماع گاہ آنا چاہیے. راستہ کون سا بھی ہو سکتا ہے، امت میں دینی بیداری پیدا ہونا چاہیے. راستہ کون سا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم اکثر ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث سنا کر کہ ایک صاحب نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی لدو عربی نے. اس نے کہا اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اللہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت برسانا اور ہمارے علاوہ کسی پر مت برسانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا لقد حجرت واسعا. ارے بھائی رحمت تو بہت کشادہ ہے، تم نے اس کو اتنا تنگ کیوں کر دیا؟ تو حضرت یہ فرما کر یہ حدیث سنا کے کہتے ہیں جیسے رحمت کشادہ ہے ویسے ہدایت اور اسباب ہدایت بھی کشادہ ہے. یہ شمار اسباب ہے، کس کو کہاں سے مل جائے پتہ نہیں، کوشش کی ضرورت ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تھے. 2 منزلہ عمارت، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، یہ نچلی پہلی دوسری منزل سے پورا مال لوٹ کر نیچے اتر رہے. تو پہلی منزل میں کوئی صاحب دلسوز آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ان کی آواز کا سوز تھا، جی ان کا اخلاص اور درد تھا
کہ فضیل ابن عیاض جیسے کا دل ہی پگھل گیا. فضیل ابن عیاض نیچے اتر کے مٹی سر پہ ڈال کے کہنے لگے قد آن یا اللہ، آ گیا اللہ، وہ وقت آ گیا. اس زمانے کے بہت بڑے بزرگ عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کے بیعت. عبد الواحد ابن زید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسے بیعت نہیں ہوگی، تمہارا معاملہ حقوق کا ہے، تمہیں حقوق ادا کر کے آنا ہوگا. تو فضیل ابن عیاض واپس گئے، جن جن کا مال لوٹا تھا تلاش کیا، ان سے یا تو معافی مانگی یا ان کا حق ادا کیا، اور پھر واپس آئے عبد الواحد ابن زید کے پاس. تو عبد الواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ عابد الحرمین بن گئے. یہ کیا بن گئے؟ عابد الحرمین بن گئے. ہدایت ہے کہیں سے مل سکتی ہے. محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں. محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے شیخ ہیں. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہنڈا تھے، ہنڈا گردی کرتے تھے. ہنڈا کا مطلب چاقو دکھانا، پیسے وصول کر لینا، چھین لینا لوگوں سے، ایسا کرتے. اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے امام شعبہ ابن حجاج، امیر المؤمنین فی الحدیث. شعبہ ابن حجاج حضرت شہر میں حدیث کا درس دیتے تھے، قریے میں گھر تھا، حدیث پڑھا کر واپس گھر کو چلے. ان کا کام محمد ابن مسلمہ کا ویرانوں میں چھپ کے بیٹھنا، کوئی اکیلا آدمی مل گیا تو اسے گھیر لینا، جو کچھ ہے چھنا. تو ایک دفعہ حضرت امام شعبہ ابن حجاج گھر سے حدیث کا سبق پڑھا کر گھر جا رہے تھے، تو جنگل بیچ میں پڑتا تھا. تو اس ویرانے میں یہ محمد ابن مسلمہ کہیں چھپ کے بیٹھے تھے. حضرت امام شعبہ آئے تو باہر نکل کے چاقو دکھا کے نکالو. حضرت نے کہا بھائی ہم تو فقیر آدمی، ہمارے پاس کیا ہے؟ کہا نہیں پتا، جو ہے نکالو. زبردستی. تو حضرت نے سمجھایا بھائی ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے، حدیث کا خزانہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو محمد ابن مسلمہ نے چاقو آگے بڑھا کے کہا وہی نکالو. کیا نکالو؟ حدیث کا خزانہ نکالو. شعبہ ابن حجاج نے فرمایا حدیث سننے کا یہ طریقہ ہے، چاقو دکھا کے. مجھے نہیں پتا، ہمارا مطلب لوٹنا، جو ہے نکالا. ان کو پتہ نہیں لگا ہوگا کیا چیز ہے. تو حضرت امام شعبہ نے حدیث پڑھی، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. حدیث پڑھی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. محمد ابن مسلمہ کا دل پگھل گیا، پیروں میں گر گئے، معافی مانگی، توبہ کی. حضرت امام شعبہ کی مجلس کے حاضر باش شاگرد بنے اور امام بخاری کے شیخ اور استاد بن گئے. کون کہاں سے آ جائے کسے بتائیں گے؟ تو ہمارا یہ اصرار نہیں ہے کہ تبلیغی کرو. بھائی کون اصرار کرتا ہے تبلیغی کرو؟ ہم آپ سے صرف اتنا عرض کرتے ہیں امت کا جو موجودہ حال ہے وہ حال بہت مشکل ہے. امت پر بہت مشکل حال پڑا ہے. یہ چاروں طرف مسلمانوں پر جو آزمائشی حال ہے، یہ سیار ہم سمجھتے معمولی چیز ہے، چند سال پہلے چلا تھا، گھر واپسی. یہ سب مسلمان کا دامن میدان تنگ کرنے کے لیے. یہ مسلمان کو اتنا پریشان اور تنگ کر دو کہ وہ یہ سمجھے ساری پریشانی اسلام کی ہے، اسلام چھوڑو راحت پاؤ. یہ نعوذ باللہ یہ ماحول بنانے کی کوشش ہے. اور ایسے موقع پر ہم سمجھے جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت ہے. نہیں، امت کو بچانے کی ضرورت ہے، امت کے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، امت کے دین کو بچانے کی ضرورت ہے.
تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ کیا نہیں کر سکتے؟ ارے کرنا چاہے تو آدمی کیا نہیں کر سکتا؟ ہاں کر سکتا ہے آدمی، بہت کچھ کر سکتا ہے. ٹھاننے کی ضرورت ہے، ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کریں گے، راہیں بنائیں گے، تدبیریں اللہ تعالیٰ سجائیں گے. کیا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا اس طرح تبلیغی کرنا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرو جی. سوچو، البتہ ہم اتنا ضرور عرض کرتے ہیں، ہم البتہ اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ آزمودہ مجرب جی، آزمودہ اور مجرب جو پہلے سے آزمایا گیا، تجربہ کیا گیا جی. حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے کہنے لگے جی بخار ہے. تو حکیم صاحب نے کہا دوا بناتا ہوں. جنگل کو چلے گئے جڑی بوٹی لانے کے لیے اور لا کر اس کو کوٹ کر جی گولی بنائی. جب تک حکیم صاحب کی گولی تیار ہوگی تب تک بیمار کیا ہوگا؟ رخصت ہو جائے گا جی. عربی کا، فارسی کا ایک مشہور محاورہ ہے، فارسی میں ایک مشہور محاورہ ہے تریاق کے معنی زہر کا توڑ. کسی کو سام کاٹ لے تو اس کا توڑ ہے تریاق. تو فارسی میں کہتے ہیں تا تریاق از عراق آوردہ شود مارگزیدہ مردہ شود. تا تریاق از عراق آوردہ شود مارگزیدہ مردہ شود، مطلب عراق میں اس زمانے میں تریاق ملتا تھا. تو جب تک عراق جا کر تریاق لے کے آئیں گے اس وقت تک جس کو سانپ نے کاٹا ہے وہ زندہ رہے گا کہ چلا جائے گا؟ ہمارے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہی جملہ تھوڑا سا شاعرانہ انداز تھا ان کا. تو حضرت اس کو کہتے تھے تا تریاق از عراق آوردہ شود مارگزیدہ مردہ شود. تو حکیم صاحب دوا بنانے بیٹھیں گے تو بیمار چلا جائے گا. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں ایک طرف ریسرچ کا ایک چھوٹا سا ڈبہ کھول لو، اس میں ریسرچ بھی کرتے رہو. اب موجودہ جو ڈولو 650 ہے وہ اسے دے دو، وہ بیچارہ تو اس کی بخار تو اتر جائے گی، ادھر آپ کا ریسرچ بھی چلتا رہے گا. تو یہ جو تبلیغ کی ڈولو 650 ہے یہ پہلے دے دو جی. ہمیں بخار آ گئی تو خود لے لو جی. سامنے والے کو بخار ہے تو دے دو جی. بخار تو اترے گی. باقی ڈولو 650 کے علاوہ اور کیا کیا ہو سکتا ہے بیٹھ کے تحقیق کرو. یہی ہے نا طریقہ. آزمودہ جو ہے اس کا استعمال کرو اور باقی ایک نیا ریسرچ کا کام بھی کرتے رہو. تو ایسا ہم بھی آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ تبلیغ کا آسان کام ہے جی، اس کو کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کیجیے، دیکھیے، سوچیے، اللہ سے مانگیے جی. کوئی اور تدبیر اللہ آپ کو سجاتے تو بہت خوشی کی بات ہے. لیکن یہ جو تجربہ کیا ہوا عمل ہے کہ ماشاءاللہ تبلیغ کی برکتیں ہیں. ماشاءاللہ یہاں جو علماء حفاظ کا ایک بڑا مجمع بیٹھا ہو، یہ بڑے مجمع پر بھی تبلیغ کا کہیں نہ کہیں پانی پہنچا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے بڑوں نے محنت کی، بڑوں جی تبلیغ میں لگے، اسی کی برکت سے اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیجا. آج ہم عالم حافظ بن گئے. تو ہمارے عالم حافظ بننے میں بھی کہیں نہ کہیں تبلیغ کا بھی کچھ نہ کچھ اثر ہے. تو اللہ کا کرم ہے، اس محنت میں تاثیر ہے. ہاں کچھ جی کسی کو کچھ شکایت ہو سکتی ہے. گرتے ہیں شہر سوار ہی میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. کچھ شکایتیں ہو سکتی ہیں. شکایتوں کا مطلب دوا چھوڑنا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے ناراض ہیں اس لیے دوا چھوڑ دیں گے. یہ جتنے ڈرگسٹ ہیں، میڈیکل دوائیں بنانے والے ہیں، وہ سب لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لوٹ رہے ہیں، شکایت ہے ان سے، تو اس کا مطلب دوا تھوڑی چھوڑ دیں گے. دوا سے استعمال کریں. اور ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے اس علاقے میں بھی بڑی تعداد میں علماء حفاظ ہیں جن کا اللہ کے راستے میں وقت لگا ہے.
سال لگائے 4 مہینے لگائے. ایسے بہت سارے علماء ہیں. کبھی ہے نہیں ہے؟ ارے ہے نہیں. ضلع دھرم پوری کرشن گیری میں حصور بھی الگ ضلع بن گیا کرشن گیری کے پاس. تو ضلع کرشن گیری ضلع دھرم پوری میں ماشاءاللہ بہت سارے ایسے علماء حفاظ ہیں جن کا وقت لگا ہے. ارے بولو بھی کیا تو بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول کرنا, اللہ برکت. ہیں تو ذرا کھڑو دیکھیں گے. نہیں تو کھڑو نہ دیکھیں گے. آپ کو لوگ دیکھیں گے, ان کے دل میں بھی رغبت ہے.